لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند واقعات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس ضمن میں پچھلی دفعہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ شاہی محل کو چھوڑ کر نکل گئے، صحرا بصحرا پھرتے رہے، رب کائنات کے حضور عاجزی کرتے ہوئے نیشاپور کے مضافات میں پہنچے۔ وہاں ایک تاریک غار میں مکمل 9 سال تک رب رحمان و رحیم کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک بادشاہ سب کچھ چھوڑ کر محل سے نکل گیا تو 9 سال تک اپنی گزر بسر کیسے کرتا رہا، اور یہ 9 سال تک الگ تھلگ رہنے کا کیا مقصد؟ بہت سارے لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک مقام کی بات ہے، ہر آدمی کے لیے یہ کرنا پاسبل نہیں ہوتا، ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے شاید پاسبل تھا، اور اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتے ہیں پھر ان کے لیے راستے بھی پیدا فرماتے ہیں۔ اور یہ الگ تھلگ رہنا مستقل نہیں ہوتا، عارضی ہوتا ہے۔ انسان تربیت نفس کرتا ہے، اور اس تربیت نفس کے بعد جب نفس میں یہ پختگی پیدا ہو جائے کہ انسان اس گیان کو، اس علم کو، اس روحانیت کو بانٹ سکے، پھر وہ نکلتا ہے اور اس کو بانٹنا شروع کرتا ہے۔ اس لیے بانٹنے سے پہلے استقامت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس 9 سال کے عرصے میں ایسا نہیں کہ وہ بالکل سب سے الگ تھلگ ہو گئے تھے، پھر گزر بسر کیسے ہوتا تھا۔ تو سنیں، ہر جمعۃ المبارک کو غار سے باہر تشریف لاتے اور جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے، ان لکڑیوں کو فروخت کر کے جو کچھ حاصل ہوتا اس کا آدھا مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے، اور آدھے سے اپنے ہفتے بھر کا سامان خرید کر پھر 1 ہفتے کے لیے غار میں چلے جاتے اور پھر مجاہدہ کرتے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خدا خوفی اور دماغ میں نجات اخروی کا سودا سمایا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ دنیاوی تخت و تاج اور شاہانہ جاہ و جلال کو ٹھوکر مار کر شاہی محل سے نکل گئے اور پھر یہاں پہنچ گئے، اور یہاں پر مزدوری کرتے، اور پھر مزدوروں والا ہی آپ نے لباس بھی اختیار کر لیا۔ تو آپ کی وضاقت اور چال ڈھال سب ایسی بدل گئی کہ کوئی دیکھ کر پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی بادشاہ ہیں جو ابراہیم ادہم ہیں۔ حضرت ابراہیم ادہم مختلف لوگوں سے ملے اور ملازمت اور مزدوری کی درخواست بھی کی۔ بالآخر جب غار سے نکلے 9 سال کے بعد مختلف جگہوں پہ مزدوریاں کرتے رہے، اور آخر کرتے کرتے ایک باغ کے مالک نے آپ کو اپنے باغ کی نگرانی و نگہبانی کے لیے ملازم رکھ لیا۔ مزدوری ملنے پر آپ نے رب قادر و مطلق اللہ عز و جل کا بہت شکریہ ادا کیا، اس کی خدمت میں شکر وجہ لائے، اور پھر اپنے فرائض جو ہے وہ انجام دیتے رہے۔ آپ کے ذمہ یہی تھا کہ آپ باغ کی رکھوالی کرتے، کسی شخص کو کوئی پھل چوری نہ کرنے دیتے، اور پھل ضائع کرنے والے پرندوں کو وہاں سے اڑا دیتے۔ یہ باغ بہت ہی خوبصورت باغ تھا، رنگ برنگ کے پھول اور قسم قسم کے پھل فروٹ۔ حضرت ابراہیم ادہم رب کائنات اور خدائے خالق و مالک کی مخلوق پر لمحہ لمحہ غور و فکر کرتے رہتے اور اپنے فرائض بھی سر انجام دیتے رہتے۔ ان کے لبوں پر رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بھی جاری رہتی، اور باغ کے چاروں جانب چکر بھی جاری رہتا۔ آپ انتہائی دیانتداری، خلوص اور لگن کے ساتھ اپنے فرائض منصبی نبھا رہے تھے، اور لہجہ لہجہ رب رحمان و رحیم کا شکر ادا کرتے رہتے کہ جس نے حلال اور پاکیزہ روزی عطا کی۔ باغ کا جو مالک تھا اس کو یہ علم بھی نہ ہوا کہ جس شخص کو اس نے اپنے باغ کی خدمت و حفاظت پر مامور کیا ہے وہ بادشاہ ہے، اور وضع قضا بدل کر غلاموں کا روپ اپنا کر نوکری کر رہا ہے۔ ایک روز حضرت ابراہیم ادہم باغ کے درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ وہاں پر باغ کا مالک آ گیا۔ آپ اپنے کام میں مصروف رہے، باغ کے مالک نے قدر قریب پہنچ کر آپ کو آواز دی، آپ دوڑے ہوئے اس کے پاس پہنچے،
فرمائیے حضور آپ کی کیسے خدمت کی جائے؟ تو کہنے لگا کہ ایسا کرو، کیا تم جو ہے اپنا کام صحیح طور پر کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یہاں کوئی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ جناب عالی، میں نے تو اپنی تمام تر توانائیاں اور خلوص و محنت یہاں صرف کر دی ہے، مجھے یہاں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ البتہ بعض اوقات کوئی ضدی پرندہ باغ میں موجود کسی درخت پر آ بیٹھتا ہے اور اس کا پھل اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں اپنی تمام ترکیبیں جو ہیں اس کو استعمال کر کے اس کو اڑا دیتا ہوں۔ باغ کے مالک نے کہا اچھا بھائی، بہت خوب، اچھا یاد آیا کہ بتاؤ کہ اناروں کے درختوں پر انار پک کر تیار ہو چکے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جواب دیا جناب عالی، اکثر انار تو پک چکے ہیں، ان درختوں کا پھل اب اتارنے کے لیے بالکل موزوں اور مناسب وقت معلوم ہوتا ہے۔ تو باغ کے مالک نے کہا اچھا ایسا کرو کہ دوڑ کر جاؤ اور ایک انتہائی میٹھا انار توڑ کر لے کر آؤ، تاکہ ہم بھی تو دیکھیں کہ انار کتنے خوش ذائقہ ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم جو ہے وہ حسب ارشاد دوڑے جیسے مالک نے ان سے کہا، اور اپنی دانست کے مطابق، کیونکہ ان کا کام پھلوں کی صرف دیکھ ریکھ تھا، پھلوں کے متعلق جانتے تو نہ تھے وہ، تو ان کی دانست کے مطابق جو بھی ان کو ایک موٹا تازہ بھرپور قسم کا انار نظر آیا اس کو انہوں نے توڑا۔ اپنے خیال میں ان کا یہی تھا کہ موٹا تازہ ہے تو میٹھا بھی ہوگا، اس کو توڑ کر وہ مالک کے پاس لے آئے۔ اب مالک نے اس کو کاٹا اور جب چکھا تو انار تو بالکل کھٹا نکلا۔ اس نے کہا ایسا کرو، جاؤ کوئی میٹھا انار توڑ کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم ادہم دوبارہ دوڑے اور کئی درختوں کو باری باری غور سے دیکھ کر اپنے خیال میں ایک میٹھا انار توڑ کر لائے اور مالک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مالک نے پوچھا میاں کیا یہ انار میٹھا ہے؟ آپ نے فرمایا محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ یہ میٹھا ہی ہوگا۔ مالک نے جھٹ سے وہ انار کاٹا اور انتہائی رغبت کے ساتھ انار کے چند دانے منہ میں ڈالے۔ وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ اب جو انار آیا ہے وہ میٹھا ہی ہوگا، مگر جیسے ہی اس نے دانے چبائے تو وہ انار تو پہلے سے بھی زیادہ کھٹا تھا۔ اس دفعہ مالک کے چہرے پر ہلکی سی خفگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس نے حضرت ابراہیم بن ادہم کو بلایا اور کہا میاں تم کیسے شخص ہو؟ میں تمہیں میٹھا انار لانے کو کہتا ہوں اور تم اور کھٹے انار لے آتے ہو، اب پھر جاؤ اور کوئی میٹھا اور شیریں انار توڑ کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم پھر سے دوڑے ہوئے گئے۔ اب انہوں نے انتہائی احتیاط سے کام لیا، ایک انار کو غور سے دیکھا اور اپنی دانست میں ایک میٹھا انار توڑ کر لے آئے اور لا کر مالک کو پیش کر دیا۔ باغ کے مالک کو مکمل یقین تھا کہ یہ انار تو ضرور میٹھا ہوگا۔ باغ کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ بھئی دیکھو، اب تم یہیں ٹھہرو، اس انار کو خود اپنے ہاتھوں سے کاٹو اور ہمیں پیش کرو تاکہ ہم خوش ہو کر انعام و اکرام سے نوازیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے مالک کے حکم پر انار کو کاٹا اور پیش کر دیا۔ باغ کے مالک نے اس خوشی میں کہ انار میٹھا اور شیریں ہوگا اس کے چند دانے منہ میں ڈالے تو انار کھٹا نکلا، اور اتنا کھٹا تھا کہ سابقہ اناروں کو بھی بازی لے گیا۔ باغ کے مالک نے انار کے دانے جھٹ سے نکال باہر پھینکے اور جھنجلا کر بولا ہم نے تمہیں اس لیے تو ملازمت میں نہیں رکھا کہ کوئی میٹھا انار بھی بیچ نہ کر سکو۔ تمہیں یہاں باغ میں رہتے ہوئے اور اس کی رکھوالی کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے، مگر تمہیں آج تک اتنا بھی پتہ نہ چل سکا کہ انار میٹھا کون سا ہے اور کھٹا کون سا۔ کوئی انار چکھ کر میٹھا لایا ہوتا، آخر تم کیسے ملازم ہو؟ سابقہ ملازم تو اس قدر ماہر تھا کہ فوراً میٹھا انار لے آتا تھا، اس نے ہمیں کبھی کھٹا انار کھانے کو نہیں دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کس درخت پر میٹھے انار لگتے ہیں اور کس درخت پر کھٹے، مگر تمہیں یہ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ خدا معلوم کیا وجہ ہے، حالانکہ تمہاری کارکردگی تو انتہائی اعلیٰ اور عرفہ ہے اور سبھی لوگ تمہاری دیانتداری اور فرائض میں ہوشیاری کی تعریف کرتے ہیں۔ تم نے باغ کی حالت سنوار دی ہے اور تمہارے ہوتے ہوئے ہمارے باغ کا پھل بھی کثرت سے ہوا ہے، مگر تمہیں میٹھے اور کھٹے انار کے درخت کا فرق بھی معلوم نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے مالک کی یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ جناب عالی، آپ نے باغ میرے سپرد محض نگرانی اور حفاظت کے لیے کیا ہے۔ میرا کام ہے پرندوں کو اڑانا، چوروں سے خبردار رہنا اور پودوں کو پانی دینا۔ میرے اس کام میں کوئی کمی ہو تو بتائیے۔ تاہم میرا یہ کام ہرگز نہیں کہ جس چیز کی حفاظت و نگرانی کے لیے مجھے مقرر کیا گیا ہے اس کو چکھتا اور کھاتا پھروں۔
یہ تو امانت میں خیانت ہوگی اور میں ایسا کرنا بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہ بات اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ باغ کے مالک نے حضرت ابراہیم بن ادھم کا یہ جواب سنا تو حیران ہو کر بولا، واہ واہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اتنے پرہیزگار اور متقی، آپ تو ایسے بن رہے ہیں کہ گویا ابراہیم بن ادھم ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باغ کے ملازم حضرت ابراہیم بن ادھم نے اپنے مالک کے منہ سے جیسے ہی اپنا نام سنا تو آپ فوراً اس اندیشے سے باغ سے نکل آئے کہ کہیں میں پہچان نہ لیا جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اپنی پہچان چھپاتے پھرتے ہیں۔ کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو جھٹ کہہ دیتا، ارے میں ہی تو ابراہیم بن ادھم ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں کبر سے۔ ہم تو اللہ کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، نام و نمود کے لیے تھوڑی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ باغ سے نکل آئے، آپ کو یہ علم نہ تھا، حضرت ابراہیم بن ادھم کو یہ علم نہ تھا کہ آپ کے زہد و تقوی اور دنیاوی جاہ و حشمت کو ترک کرنے کی شہرت یوں زبان زد خاص و عام پر ہو چکی ہے۔ جب آپ باغ سے نکل آئے تو باغ کا مالک حیران و پریشان یہ سوچتا رہ گیا کہ آخر یہ شخص کون تھا۔